ایک دو حوالے بھی آپ کو پیش کر دوں، کبھی آپ سمجھیں کہ جی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ آیات کے مطابق ہے جو عرض کر رہا ہوں، تمام مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں، میں نے نہیں لکھی، اور میں نے ابھی تک کوئی تفسیر نہیں لکھی، میں تو تفسیروں کے حوالہ جات آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، باقیوں نے بھی لکھی ہے۔ ایک لفظ سن لیجیے پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تمہارا کپڑا، یہاں انہوں نے لکھا قمیص کہاں ہے؟ لمبے کرتے پہنتے۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ بیان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ ہے جناب، بیروت سے کتاب چھپی، اس میں یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک حوالہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا الابو بکر فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ وغیرہم، پورے عشرہ مبشرہ کا نام لیا، اور یہ خیال رکھنا کبھی کہیں کہ باقیوں کا نام نہیں لیا۔ تو وَعَنْ سُئِلَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَسْرَاتَ المستقیم، پوچھا گیا کہ صراط مستقیم والا راستہ کون ہے؟ فرمایا مَا علیہ وَأَصْحَابِي، جس پر میں چلوں اور میرے صحابہ چلیں، یہ سیدھا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم جمع ورضو جمع، سب کے لیے کہا ہے قرآن نے، 5 کے لیے نہیں کہا، 12 کے لیے نہیں کہا، 14 کے لیے نہیں کہا، سب کے لیے کہا ہے، جو بھی میرے نبی کا صحابی ہے سب جنتی۔ اب ذرا تھوڑی سی بات اس طرف آپ خیال کیجئے کہ یہ جنتی ہیں، میرے نبی نے جن کو جنتی کہا ہے، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی جنتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور میری معلومات کے مطابق، مطالعہ کے مطابق، اگر صدیق اکبر سچا نہیں ہے تو پھر اس دھرتی پر سچ اترا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سچا انسان بعد از نبوت جس کو قرآن نے کہا ہے وَصَدَّقَ بِهِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے ہیں۔ اور دوسری روایت جو انہوں نے بھی نقل کی وہ یہ ہے کہ سارے سوراخ انہوں نے اپنی چادر سے ٹکڑے کر کر کے بند کر دی کہ کہیں کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی سانپ، کیونکہ غار ہے، تو ایک جگہ بڑا سوراخ تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پاؤں رکھا، اور انہوں نے بھی لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے پاؤں رکھا تو وہ پاؤں اندر چلا گیا، پنڈلی یعنی آدھی سے کچھ زیادہ اندر چلی گئی۔ وہ اس جگہ اس سوراخ کو میرے صدیق اکبر نے پاؤں سے بند کر کے پھر عرض کیا، آقا تشریف لائے۔ اٹھایا کس نے تھا؟ صدیق اکبر۔ تھکے ہوئے تو وہ تھے نا، لیکن میرے نبی کے آرام کا کتنا خیال تھا، فرمایا آپ باہر بیٹھیے۔ صفائی کس نے کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے۔ اور یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، علامہ غلام رسول سعیدی نے اسی طریقے سے، یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور اسی طریقے سے صاحب ضیاء القرآن نے، تمام تفاسیر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں غار میں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ تو پتہ چلا یہ 2 تھے جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے۔
اگر آپ کی گہرائی ہے، نظر ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، یہی دو تو تھے، تیسرا تو اللہ تھا۔ یوں لیٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آرام کر لیجئے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ران پر گود میں سر مبارک رکھا، لیٹ گئے۔ میرے نبی کو سکون ملا، راحت ملی، نیند آ گئی۔ ذرا غور کیجئے، غار میں صدیق اکبر کی گود میں میرے نبی کو سکون ملتا ہے، گھر میں صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کو سکون ملتا ہے۔ باہر سکون صدیق اکبر کی گود میں، گھر میں سکون صدیقہ کائنات کی گود میں، تم کہاں کہاں سے اس خاندان کو نکالو گے؟ اندر صدیق ہے تو باہر صدیق ہے، گھر میں بھی صدیقہ تو صدیق ہی ہوئے نا، گھرانہ تو وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، یوں دیکھ رہے آقا کے چہرہ انور کو دیکھ رہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، انہوں نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے آقا دو جہاں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک فرمایا مکھڑا میرے نبی کا ہو، دیکھنے والا صدیق اکبر ہو، سبحان اللہ۔ بیٹی میری ہو، نوکرانی میرے نبی کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ 3 دن 3 راتیں، بعض نے 3 دن 3 راتیں لکھی ہیں، بعض نے 1 رات زیادہ بھی لکھی ہے۔ یہ 3 دن 3 راتیں سور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قریب سے قریب تر دیکھنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، جو حضور کے چہرے انور کو دیکھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے کہ دل نہیں بھرتا تھا۔ تو جناب اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر کا مقام پہلا ہے، حضرت صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے۔ جتنا اعزاز اور جتنا موقع حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کو قریب سے دیکھنے کا ملا ہے، اتنا اور کسی کو نہیں ملا۔ اب یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، سانپ نے ڈسا، ڈنگ مارا، ساری رات صدیق اکبر تکلیف میں گزار گئے، لیکن ہلے نہیں۔ ساری رات کہہ رہا ہوں، یہ چیز بھی موجود ہے، میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کب بیدار ہوئے؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف کی وجہ سے جب برداشت سے باہر ہو گئے، جو آنکھوں سے آنسو گرے۔ مسلمانوں غور تو کرو، آنسو صدیق اکبر کے ہیں، یوں دیکھ رہے تھے نا آقا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو گرے، یہ لفظ بھی موجود ہے۔ یہ پھر دوبارہ آپ حوالہ نوٹ کر لیجئے، جلد 5 میں، حتیٰ کہ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یہ دیکھیے جی، میں حوالہ پورا دے رہا ہوں، تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی، فرید بک سنٹر، اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے، جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 139 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہیں۔ تو آنسو کہاں گرا؟ یہ اعزاز نہیں ہے؟ پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس جگہ لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔
आराम आ गया। दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये है कि आपके लुआब दहन में भी अल्लाह ने शिफा रखी, सुभान अल्लाह। और एक ये है कि कुर्बत इतनी है। इस दौरान उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त खोजी को पकड़ा और उसको साथ लिया और आ गए। हमारे एक खतीब थे, बड़े मशहूर खतीब थे, खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते थे कि अल्लाह की तरफ से ये अजीब इंतखाब कि हर फूल की एक खुशबू होती है, लेकिन जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर आका को गार की तरफ ले जा रहे थे तो फूल एक था, खुशबू दो थी। ऊपर नबुव्वत की खुशबू थी और नीचे सदाकत की खुशबू थी। इसलिए मेरे नबी ताजदार ख़त्म नबुव्वत हैं और सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत हैं। जब ये खोजी के ज़रिए निशान देखते देखते पहुँच गए, देख रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उनके पाँव नज़र आ रहे थे और मुझे फ़िक्र था कि कहीं मेरे आका को कोई तकलीफ़ न पहुँच जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर, हम दो हैं, तीसरा तो हमारा अल्लाह है। और अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया कि मकड़ी ने जाला बुन दिया। इसलिए बाज़ अहादीस की किताबों में आता है मकड़ी को भी ना मारो। और फिर एक कबूतरी ने अंडे भी दे दिए। और अगर आप तारीख से वाकफियत रखते हैं, उस कबूतरी की नस्ल भी आज तक मौजूद है जिसको अल्लाह ने इस ड्यूटी पर मुकर्रर किया था। सुभान अल्लाह। जैसे तारीख में ये बात मौजूद है कि अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया था हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने मुअज्जिन के लिए। आज तक उनकी नस्ल में से मुअज्जिन चले आ रहे हैं। ये भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपको तसल्ली दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनको फ़िक्र अपनी नहीं थी दी, अपने नबी की फ़िक्र थी, इसलिए ये जुमला कहा और तसल्ली अल्लाह ने दी। अब देखिए कुरान क्या कह रहा है। जो मैंने सारा कुछ बयान किया है ये कुरान में मौजूद है। इल्ला तंसुरूहु, ज़रा देख लीजिए कुरान को ताकि समझने में आसानी पैदा हो। सफ़र नंबर 241, आयत नंबर 40। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। ये वाक़या है और जंग अहज़ाब की बात है कि कुछ लोग गए और कुछ न गए। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे इस मौके पर तो अल्लाह उनका मददगार है। और फरमाया इज़ा अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया था। लफ्ज़ आ गया है, किसको निकाला था? दोनों। हुजूर उनके पास गए, वो यानी हुजूर का लफ्ज़ वाज़ेह है कि काफिरों ने निकाला था हिजरत के लिए, मजबूर कर दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया अब आप हिजरत कर लें। उस वक़्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर थे, दूसरे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये लफ्ज़ भी सान यसनैन है, आगे हुमा है, ये भी तस्निया है। एक अबू बकर थे, दूसरे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब वो दोनों गार सौर में थे उस वक़्त पैगंबर अपने रफ़ीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। जब उन्होंने इजहार किया तकलीफ़ का तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, यानी अल्लाह ने आका को, आका ने आगे कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अब यहाँ भी मुफस्सरीन ने लिखा है कि एक होता है खौफ, खौफ का माना है दुनिया में उसका खौफ, हुस्न का माना है जिसको ना दुनिया में खौफ हो ना आखिरत में खौफ हो। अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनको दुनिया में भी कोई खौफ नहीं, आखिरत में भी कोई खौफ नहीं। दुनिया में भी मेरे नबी के साथ हैं, आखिरत में भी मेरे नबी के साथ हैं। और ये भी उलमा ने लिखा है
کہ ہر معاملے میں ثانی اثنین ہے حضور کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں، بعد از نبوت ہر معاملے میں امامت میں ثانی اثنین ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے، امارت میں ثانی اثنین ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے، غزوات میں ثانی اثنین ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے، سخاوت میں ثانی اثنین ہے تو حضرت صدیق اکبر ہیں، حتیٰ کہ سخاوت میں، حتیٰ کہ امامت میں، حتیٰ کہ امارت میں، حتیٰ کہ خلوص میں، ہر معاملے میں میرے نبی کے بعد ثانی اثنین حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا، اب یہی صدیق اکبر تھے رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت پیچھے ذمہ داری اللہ کے نبی نے خود اپنی زندگی میں ان پر ڈالی تھی۔ جب ان کا دور خلافت آیا تو دو فتنے بہت زیادہ ہوتے، دو فتنے، ایک منکرین زکوٰۃ کا اور ایک منکرین ختم نبوت کا، ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کیا، نرمی نہیں کی۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے، قرآن مقدس میں 100 سے قریب آیات ہیں، احادیث مقدسہ میں 200 زیادہ حدیث ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیمبر نہیں آئے گا، کوئی پیامبر نہیں آئے گا، کوئی ذلی نبی نہیں آئے گا، کوئی بروزی نہیں آئے گا، کسی قسم کا، کسی رنگ کا، کسی طرح بھی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ کافر ہوگا جو ان کے بارے میں دلیل مانگے گا کہ بتاؤ جی یہ نبی ہے یا نہیں، وہ بھی کافر ہوگا۔ کیوں؟ یہ روایات مختلف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ روایت ہے کہ تم جو دلیل مانگ رہے ہو تو گویا تمہیں اپنے نبی کی ختم نبوت پر شک ہے۔ نبی کی نبوت یعنی سچے نبی کی نبوت پر شک کرنا ہی کفر ہے۔ اور میرے بھائی، اگر سادات میں کوئی نبی نہیں بن سکتا، بنائے کوئی، حضرت علی سب کچھ ہو سکتے ہیں، نبی تو نہیں ہے، حضرت عمر نبی تو نہیں ہے، حضرت عثمان نبی تو نہیں ہے، حضرت ابوبکر نبی تو نہیں ہے، حضرات حسنین کریمین نبی تو نہیں ہے، جو ان کو نبی یا نبی کے برابر سمجھتا ہے وہ بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو قادیانیوں کا ہے۔ میرے نبی کے بعد نبی کے ہم پلہ کوئی نہیں، نبی کے برابر کوئی نہیں، نبی سے زیادہ تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے رتبے جیسے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قادیانی اگر سادات میں کوئی نبی